بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو برگزیدہ چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے اور ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں، یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ یوں تو محبت کے مدعی دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسوٹی پر کھرے اترنے والے بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ نعمت کے وقت دوستوں کی پہچان مشکل ہوتی ہے، کیونکہ دسترخوان پر تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، البتہ دوست کی پہچان مصیبت کے وقت کام آتے ہیں، وہی سچے دوست کہلاتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو ایک بڑے سچے دوست کے حالات بتاتے ہیں جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، جو ہمارے سید مولا حسین علیہ السلام کے بڑے مخلص دوست تھے۔ ایک بار ان کے پدر بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ناگہاں حضرت رسول خدا نے دیکھا کہ ایک کمسن بچہ حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور ان کے قدم کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مر رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ بچہ کون ہے جو میرے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے؟ مظاہر نے عرض کی، یہ میرا لڑکا ہے، حبیب نام ہے۔ حضرت رسول خدا یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حبیب کے حق میں دعائے خیر کی۔ حبیب کی یہ محبت صرف زبانی اور دکھاوے کی نہ تھی، بلکہ اس محبت میں بڑی جان تھی۔ جناب حبیب امام حسین علیہ السلام کے ہمسن تھے، اور چونکہ ان کے باپ عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادہ مدینے میں رہتے تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور فیض صحبت حاصل کرنے کا ان کو بہت زیادہ موقع ملتا تھا۔ حبیب نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے علم دین حاصل کیا تھا اور حافظ قرآن بھی تھے، اور نہایت خوشحالی سے قرآن پڑھتے تھے۔ جس زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کوفہ میں حکومت کرتے تھے اور امام حسین علیہ السلام بھی رہتے تھے، حبیب ابن مظاہر امور خیر کی انجام دہی میں حضرت کی بہت مدد کرتے تھے۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ آپ روزانہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر علم قرآن اور علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ اسی کا اثر تھا کہ آپ اپنے عہد کے بڑے فقیہ شمار ہوتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اور کوفہ سے فوجیں آنی شروع ہوئیں تو جناب زینب سلام اللہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ کوفہ و شام سے برابر فوجیں چلی آ رہی ہیں اور آپ کے ناصر و مددگار بہت کم ہیں، لہٰذا آپ بھی اپنے دوستوں کو مدد کے لیے بلائیے۔ فرمایا، اے بہن، اس عالم غربت میں کون میری مدد کو آئے گا؟ جناب زینب نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے حبیب ابن مظاہر کو اس مضمون کا خط لکھا، اے حبیب، میں دوسری محرم سے سرزمین کربلا پر وارد ہو گیا ہوں۔ دوسرے ہی دن سے کوفہ اور شام سے فوجیں یہاں جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان لوگوں کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے۔ مجھ کو یہ قرابت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تم کو اس کا بخوبی علم ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ بنی امیہ کو ہمارے خاندان سے کتنی عداوت ہے، اور اس سے بھی واقف ہو کہ یزید مجھ سے طالب بیعت ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے۔ اے حبیب، اگر ممکن ہو تو میری مدد کو آؤ۔ جب حضرت یہ خط لکھ چکے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میری طرف سے لکھ دو اے حبیب، اگر آنا ہو تو جلدی آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پنجتن کا خاتمہ ہو جائے۔ 3 محرم شام کو حضرت نے قاصد کے ذریعے سے یہ خط روانہ کیا۔ اس وقت تک کوفہ کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ قاصد یہ خط لے کر بہت تیزی کے ساتھ کوفہ پہنچا۔ حبیب رات کا کھانا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے کہ قاصد نے یہ لفافہ دیا۔ حبیب گئے اور وہ خط لے کر آئے۔ جب پڑھا تو خاموش ہو گئے۔ بی بی نے دریافت کیا کہ یہ خط کس کا ہے؟ کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ پوچھا کیا لکھا ہے؟ فرمایا مجھے اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، ان کو دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اس زن مومنہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں اس بارے میں غور کروں گا۔ یہ سن کر وہ مومنہ کہنے لگی اے حبیب کیا خوب یہ وقت غور کرنے کا ہے، فرزند رسول تو وہاں نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو جانے میں تامل ہے، اگر جانا منظور نہیں تو لیجئے چادر آپ لیجئے، اپنی تلوار مجھے دیجئے تاکہ میں اپنے آقا کی مدد کو جاؤں۔ یہ سن کر حبیب نے کہا مجھے فکر صرف تمہارے متعلق ہے، میرے بعد تمہارا کی کیا حال کریں گے؟ جب ابن زیاد کو میرے جانے کا حال معلوم ہوگا تو میرا گھر تباہ و برباد کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم میرا خیال نہ کرو، جو گزرے گی میں سب سہ لوں گی۔ حبیب نے کہا اچھا تو میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی حبیب نے اپنی کمر کسی اور جانے پر آمادہ ہوئے۔ غلام سے کہا تو میرا گھوڑا لے کر فلاں مقام پر میرا انتظار کر۔ غلام روانہ ہو گیا۔ حبیب کو چلنے میں کچھ دیر ہوئی۔ جب وہاں پہنچے تو غلام کو یہ کہتے سنا اے گھوڑے اگر تیرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر نصرت امام کو چلوں گا۔ حبیب یہ سن کر روئے اور دل میں کہا اللہ امام مظلوم پر کیسا سخت وقت آ پڑا ہے کہ غلام تک نصرت کی آرزو کر رہے ہیں۔ الغرض حبیب گھوڑے پر سوار ہو کر نہایت تیزی سے چلے۔ 5 محرم کو کربلا میں داخل ہو گئے اور خدمت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہو کر قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ حضرت نے سینے سے لگائے کافی دیر روتے رہے۔ منقول ہے کہ جب جناب زینب کو حبیب کے آنے کا حال معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئیں اور دعائیں دینے لگیں اور اپنا سلام بھیجا۔ حبیب نے سنا تو رو رو کر کہنے لگے غلاموں کا یہ مرتبہ کہ بنت علی و فاطمہ سلام کہلا کر بھیجے، شہزادی سے کہہ دو کہ حبیب تو آپ کا غلام ہے۔ حبیب ابن مظاہر کوفے کے نامور بہادروں میں سے تھے، اگرچہ ضعف پیری کے سبب سے آپ کے بدن میں راشا تھا۔ جب شب عاشور حبیب ابن مظاہر نے تمام انصار حسین کو اپنے خیمہ میں جمع کیا اور ان سے فرمایا دوستو صلح کی بات چیت ختم ہو گئی ہے، کل صبح جنگ ہونی یقینی ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ آیا ہم کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے میدان جنگ میں جا کر قتل ہو جانا چاہیے یا ان کے بعد؟ واللہ ہماری موجودگی میں اگر ایک بھی قتل ہو گیا تو روز حشر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سب نے بالا اتفاق کہا اے حبیب کیا ہماری وفاداری کا امتحان لے رہے ہو؟ کیوں کر ممکن ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اولاد رسول کا بال بیکا ہو جائے، تحفہ ایسی زندگی پر کہ ہم کھڑے دیکھتے رہیں اور اولاد رسول ہمارے سامنے ذبح ہو جائے۔ منقول ہے کہ روز عاشور جب دشمن کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوا اور مقابل بھیجنے کے لیے امام علیہ السلام پر تقاضا ہونے لگا تو اس وقت حضرت نے نہ تو کسی ناصر کی طرف دیکھا اور نہ کسی عزیز کی طرف، بلکہ اپنے کڑیل جوان پر نظر کی اور فرمایا بیٹا سب سے پہلے تو نکل۔ جناب علی اکبر تو تیار ہی کھڑے تھے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ حال دیکھ کر جناب حبیب، جناب سعید، ابو سماسہ، مسلم بن اسوجہ وغیرہ نے آگے بڑھ کر خدمت امام علیہ السلام میں عرض کی مولا شہزادے کو روکیے ورنہ ہم اپنے گلے تلواروں سے کاٹ کر مر جائیں گے، کیوں کر ممکن ہے کہ ہم زندہ رہیں اور شہزادہ ہماری آنکھوں کے سامنے زخمی ہو۔ ان کی وفاداری اور جان نثاری کو دیکھ کر امام مظلوم نے علی اکبر کو روک لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب حبیب نے روز عاشورہ بڑا کام کیا، ان کی عمر جنگ کرنے کی نہ تھی مگر شہادت کا شوق اور نصرت امام علیہ السلام کا جوش چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اپنی جان نثار کر دوں۔ امام علیہ السلام بار بار ان کو روکتے تھے، آخر حبیب کا زیادہ اصرار ہوا تو مجبوراً اجازت کارزار مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر سوار ہوئے اور شیر غضب ناک کی طرح اس دشمن کی طرف بڑھے، میدان میں جا کر للکارے حبیب ابن مظاہر اسدی جس کو حوصلہ ہو میرے مقابلے کو آئے۔
پہلے ہی حملے میں آپ نے 22 دشمنوں کو قتل کیا، دوسرے حملے میں 15 کو۔ دوسرے حملے کے بعد جب زخموں سے خون بہہ رہا تھا، خدمت امام میں عرض کی، مولا میری تلوار خمیدہ ہو گئی ہے، مجھے دوسری تلوار عنایت فرمائیے۔ مولا نے سینے سے لگایا اور دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد حبیب پھر میدان میں آئے اور لڑنا شروع کیا، لیکن ان ملعونوں کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ ایک ایک آ کر مقابلہ کرتے۔ ناچار سب نے یلغار بول دی۔ آخر کار زخموں کی کثرت سے لڑنے کی تاب نہ لائے، جب گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی، یبنا رسول اللہ ادرکنی۔ یہ سنتے ہی امام مظلوم مع جناب عباس و علی اکبر علیہ السلام مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بوڑھا مجاہد خاک پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر امام علیہ السلام بے تاب ہو گئے اور اپنے وفادار غمخوار سے اس طرح لپٹے جیسے بھائی سے بھائی لپٹتا ہے۔